الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 191۔ وضو کرتے وقت انہوں نے برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کونیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اگلی جانب سے اور پچھلی جانب سے، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اس باب میں جو ہے تمام حدیثیں تقریباً وضو سے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے مسائل سے ریلیٹڈ ہیں، جو ڈفرینٹ صحابہ نے جس طرح سے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اس طرح سے انہوں نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 192۔ میری موجودگی میں عمرو بن حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا، تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک تشت منگوایا، پھر ان لوگوں کو دکھانے کے لیے وضو شروع کیا۔ پہلے تشت میں اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی گرایا اور انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی 3 چلوؤں سے 3 دفعہ، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کونیوں تک 2 بار دھوئے، پھر سر پر مسح کیا اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف اپنے ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ دوسری روایت میں ہے ہم سے موسیٰ نے ان سے وہب نے بیان کیا ہے کہ آپ نے سر کا مسح 1 دفعہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 193۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے، یعنی جیسے میاں بیوی ہو گئے یا جیسے بہن بھائی ہو گئے، تو کیا تھا کہ اگر برتن ایک ہی ہے جس میں پانی پڑا ہوا ہے، جیسے کوئی ایک بڑا برتن میں آپ بھر کے پانی رکھ لیتے ہیں، ظاہر اس ٹائم اس طرح کا سسٹم تو نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہے کہ ہمیں تو ٹیپس اویلیبل ہیں، ایزیلی ہم وضو کر لیتے ہیں۔ تو اس کا کیا تھا کہ اگر اس طرح سے وہ ایک ہی برتن ہوتا تھا تو اس میں وہ مرد اور عورتیں ایک ہی برتن میں وضو کیا کرتے تھے۔ اوپر ایک بیان لکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم پانی سے اور عیسائی عورت کے گھر کے پانی سے وضو کیا، تو اس طرح سے کرنا بھی جائز ہے کیونکہ پانی تو پاک ہوتا ہے نا، بھلے وہ عیسائیوں کے گھر کا ہو یا مسلمانوں کے گھر کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 194۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ تو آیت میراث کیا ہے؟ مال کی تقسیم کے حوالے سے ہے، جیسے چند آیتیں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی ہیں، آگے مزید مسائل بھی آئیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں حدیث میں سب سے پہلے مزاج پرسی کرنا یعنی بیمار کی عیادت کرنا، یہ نبی پاک کی سنت ہے اور بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ آگے ہم حدیثیں پڑھیں گے کہ اس شخص کو فرشتے رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں جو کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے۔ تو رسول اللہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے جو وضو کا پانی تھا وہ چھڑکا تو ان کو ہوش آ گیا، تو انہوں نے ایک مسئلہ دریافت کیا جس کے بارے میں پھر آیتیں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 195۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے رہ گئے
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ یعنی اب یہ بھی دیکھیے کہ ایک اور معجزہ، یعنی پانی میں برکت ہو جانا۔ تو ایسے کئی سارے معجزے جو ہے آئیں گے، ہم پیارے آقا کے ایسے معجزے پڑھتے رہیں گے کہ جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ تھوڑا سا وضو کا پانی تھا، آپ نے انگلیاں مبارک اس میں ڈال دیں تو آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، پورے قافلے نے وضو کیا۔ آج دیکھیے کہ اس میں کیا ہے کہ ایک برتن تھا جو کتنا چھوٹا تھا، جس میں پانی تھا کہ اس میں ہاتھ بھی نہیں پورا پھیلایا جا سکتا تھا، تو اس سے آپ نے وضو کیا تو اس کے بعد وہ اتنا کافی ہو گیا کہ 80 سے زیادہ لوگوں نے اس سے وضو کر لیا۔ تو یہ برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کھانے کے کئی معاملات ہیں کہ کھانا تھا جو صرف چند لوگوں کا تھا لیکن کئی ہزار لوگوں نے اسے کھا لیا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے خاص معجزات میں سے تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 196۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 197۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے۔ تو یہ وضو کا طریقہ صحابی رسول جنہوں نے حضور کی اپنے گھر میں دعوت کی تھی وہ بیان فرما رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ عز و جل حدیث نمبر 198 سے کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم اپنی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، فَإِنِّي تو میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا پکارنے والے کی، اذا دعان جب وہ مجھ سے مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ حکم مانیں، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلکم تاکہ وہ، یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اب یہ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دریا چھپے ہوئے ہیں کہ دیکھیے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن ذہن میں وسوسہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں کو بتا دو میں ان سے دور نہیں ہوں۔ یعنی دیکھیے کہ آپ کسی سے بھی آپ بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی بات سنوں گا، ہمیشہ آپ کے قریب رہوں گا، لیکن کیا ہے کہ وہ انسان ہے، اس کی ہر چیز لمیٹڈ ہے۔ کوئی انسان ہے کبھی وہ ہوگا اویلیبل، کبھی نہیں ہوگا، یا کوئی مطلب یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہے جو کہ ہمیشہ آن لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر وقت آپ اپنے دل میں پکاریں، اونچا پکاریں، دل میں پکاریں، آہستہ پکاریں یا کسی بھی طرح سے پکاریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تک آپ کی بات پہنچتی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں بھی کوئی بات ہو، دل میں بھی کوئی گمان گزرے، اللہ اس سے بھی واقف ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ وسوسہ آتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں سن ہی نہیں رہا ہماری بات، یہ وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ تو پکار کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ تو کیا فرمایا، تو لوگوں کو چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔
یعنی اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، نہ اپنے حواس سے مجھ کو محسوس کر سکتے ہو، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تم سے دور ہوں، نہیں، میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے تو مجھ سے عرض معروض کر سکتا ہے، حتیٰ کہ دل ہی دل میں جو مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں، فیصلہ بھی صادر کرتا ہوں۔ جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے الہ اور رب قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس تو تمہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے، پھر بھی نہ وہ تمہاری شنوائی کر سکتے ہیں، نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر فرمائیں۔ مگر میں کائنات بے پایاں کا فرما روائے مطلق، تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے اور وسیلے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت اور ہر جگہ مجھ تک اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو۔ لہٰذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک بے اختیار بناوٹی خدا کے در پہ مارے مارے پھرتے ہو۔ میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس پر لبیک کہہ کر میرا دامن پکڑ لو، میری طرف رجوع کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، میری بندگی و اطاعت میں آ جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے پاس ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں ایمان والوں نہیں فرمایا، نیک بندوں نہیں فرمایا، فرمایا میرے بندوں کو بتا دو، یعنی میرے بندے کون ہیں؟ جن کو اس نے تخلیق کیا ہے، میرے بندوں کو بتا دو کہ جب وہ میرے متعلق پوچھے تو میں قریب ہی ہوں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ اب جو باطل عقیدے تھے کافر کے یا عیسائیوں یہودیوں کے کہ انہوں نے بیچ میں بت یا دیگر خدا بنا رکھے تھے کہ وہ ان کی بات خدا تک پہنچانے والے ہیں، جیسے ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ بھگوان ہمارے اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں، ہماری جو ہے عرضیاں ہماری ان کے ذریعے سے قبول ہوتی ہیں، ان کی ہم عبادت کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ تو یہ ہندوؤں کے غلط عقیدے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں یہودیوں نے بھی بیچ میں جو ہے بہت ساری چیزیں بنا لی ہیں، اپنے جوگی پادری انہوں نے بنا لیے۔ تو مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب تم مجھے پکارو تو میں تمہارے قریب ہوں، یعنی تمہیں کسی پیر بزرگ، کسی وسیلے کی، کسی اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ہر وقت تمہارے قریب ہوں۔ تم مجھے دل میں پکارو، آہستہ پکارو، آواز سے پکارو، دعا میں پکارو، نماز میں پکارو، تکلیف میں پکارو، خوشحالی میں پکارو، ہر حال میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری پکار سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اور فرمایا یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پائیں، یعنی تمہارے ذریعے سے حقیقت حال کو محروم کر کے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اس صحیح رویے کی طرف آ جائیں جس میں ان کی اپنی ہی بھلائی ہے۔ تو یہی جو ہے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ وہ اب میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، کیونکہ میں ان کے قریب ہوں اور میں جو ہے یعنی ان سے دور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھیے قریب ہے، اگر ہمارا تعلق کمزور ہے تو کمزوری ہماری طرف سے ہے، وہ تو قریب ہے، وہ تو مجیب ہے، سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، ہر وقت اپنے بندے کے قریب ہے۔ اگر ہم دور ہوئے تو دور ہم خود ہوئے اپنے عمل کی بنا پر یا اپنی غفلت کی بنا پر۔ اللہ تو قریب ہی ہے، اللہ کی رحمت بھی قریب ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی نواز رہا ہے اور اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ اب حق کیا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری بجا لائیں، اس کی اطاعت بجا لائیں اور جو اس کا حکم ہے اس کو ہم مانیں۔ آیت نمبر 187۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ احل جائز کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلتا رات، الصیام روزہ، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں طرف، اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن
اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ علم جان لیا اللہ نے انکم کہ تم تھے تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنے نفس میں، فتح سو معاف کر دیا علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کیا عنکم تم سے، فالآن پس اب باشروہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتب اللہ جو لکھ دیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، البید سفید، من الخیط سفید دھاری سے، الاسود سیاہ سے، من الفجر فجر سے، ثم پھر، اتموا تم پورا کرو، الصیام روزہ، الی تک، اللیل رات، ولا اور نہ، تباشروہن ان سے ملو، وانتم جب کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا تقربوها پس نہ ان کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنے حکم، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ تو اب یہ کیونکہ پیچھے روزوں کے احکام گزرے تھے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، پھر شہر رمضان کے بارے میں بتایا گیا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو ہم نے کل تفسیر پڑھی ہے، تو یہیں پہ اب روزوں سے متعلق کچھ مسائل آ گئے ہیں، کیونکہ روزوں میں جو ہے عورتوں کے قریب جانا، اپنی بیویوں سے صحبت کرنا بالکل منع تھا، نہ دن میں نہ رات میں، لیکن اس آیت میں جو ہے اسی احکام کا ذکر کیا گیا کہ اس طرح سے کچھ صحابہ سے غلطیاں ہوئی کہ وہ رات کو بھی اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، یعنی ہم بستری کی، تو اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی، جائز کر دیا اس چیز کو، کہ کیا فرمایا کہ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو، یعنی دن کو تو جائز نہیں ہوتا جب حالت روزہ میں ہوں، راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، اور پھر کیا فرمایا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے، یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ سکتا، بلکہ دونوں کا باہمی تعلق و اتصال بالکل غیر منعکف ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں کا تعلق بھی ہے، یعنی جس طرح سے جسم اور لباس ہے بالکل ساتھ جڑا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے میاں بیوی کے بارے میں فرمایا کہ تم ایسے ہو جیسے لباس اور جسم کا تعلق ہے، اور تم جو ہے ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو معلوم ہے تم چپکے چپکے سے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، جو لطف اس نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ ابتدا میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے، لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، پھر اس کے ناجائز یا مکروہ ہونے کا خیال دل میں لیے ہوئے بسا اوقات اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، یہ گویا اپنی ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب تھا، اس سے اندیشہ تھا کہ ایک مجرمانہ اور گنہگارانہ ذہنیت ان کے اندر پرورش پاتی رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس خیانت پر تنبیہ فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ فعل تمہارے لیے جائز ہے، لہٰذا اب اس فعل کو برا سمجھتے ہوئے نہ کرو، بلکہ اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلب و ضمیر کی پوری طہارت کے ساتھ کرو۔ تو اب کیونکہ روزے کی حالت میں تو منع ہے، بیویوں سے صحبت کرنا حرام ہے اس حالت میں،
تو اب کیا ہوتا تھا کہ راتوں کے بارے میں صحابہ کو کوئی احکام معلوم نہیں تھے، اب وہ جاتے بھی تھے تو وہ سمجھتے اس چیز کو ناجائز تھے، لیکن جاتے تھے، پھر دل میں ایک خیال بھی ہوتا تھا کہ شاید ہم خیانت کر رہے ہیں یا کچھ غلط کام کر رہے ہیں، تو اس طرح سے تھا، یعنی ان کو کچھ صحیح حکم معلوم نہیں تھا، کیونکہ جنرل تھا کہ منع ہے روزے کی حالت میں جانا، تو وہ ظاہر ہے اس کو پورے رمضان کے مہینے سے ہی لیتے تھے، راتوں کو بھی نہیں جاتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح واضح آیتیں اتار دیں اور واضح واضح اس مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ تمہارے لیے جائز ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس کو کرو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو، تو اب اس حوالے سے بھی غلط فہمیاں تھیں، لوگ ابتدا میں غلط فہمی میں تھے، کسی کا خیال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات کو جب تک آدمی جاگ رہا ہو کھا پی سکتا ہے، جہاں سو گیا پھر دوبارہ اٹھ کر وہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ کام لوگوں نے خود اپنے ذہن میں سمجھ رکھے تھے، اس کی وجہ سے بسا اوقات بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ اس آیت میں انہی غلط فہمیوں کو رفع کیا گیا، اس میں روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی، غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رات بھر کھانے پینے اور مباشرت کرنے کے لیے آزادی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سحری کا قاعدہ مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے پہلے آدمی اچھی طرح کھا پی لے۔ اب جیسے بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں غلط فہمیاں تھی، اسی طرح رات کو کھانے کے بارے میں بھی غلط فہمیاں تھی، کئیوں کے نزدیک یہ تھا کہ اگر کوئی سو گیا ہے تو اب جو ہے اس کے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، اب وہ نہیں کھا پی سکتا، اس کی وجہ سے بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ یعنی ایسے واقعات ہیں کہ ایک صحابی رسول جو کہ مزدور تھے، دن بھر تھکے ہارے جاتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اب ہوتا کیا تھا کہ وہ آئے اور مغرب سے کچھ وقت پہلے ان کی آنکھ لگ گئی، اب ان کی آنکھ کھلی تو مغرب کے یعنی بات کھلی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، چنانچہ اب آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ وہ اسی روزے کی حالت میں اگلے دن پھر چلے گئے، انہوں نے مزدوری کی اور پھر آئے تو اسی طرح سے تھکے ہارے تھے، آنکھ لگ گئی، تو اس طرح سے کیا ہوا کہ وہ یعنی لاغر اور کمزور ہو گئے، اور پھر اس حال میں وہ عموماً یا تو بے ہوش ہو گئے، اور پھر یہ کہ جب یہ مسئلہ بتایا گیا تو پھر جو ہے یہ آیت مبارکہ جس میں کلیئر کر دیا گیا کہ رات کو کھانا، یعنی کلیئرلی وقت مقرر کر دیا گیا کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی فجر سے پہلے تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ کی خاص رحمت ہے، دن کو اس نے کھانے پینے سے منع کیا ہے، بیویوں سے صحبت سے منع کیا ہے، لیکن ان آیتوں میں کلیئر کر دیا گیا ہے کہ رات کو ان چیزوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ چیزیں حلال ہیں۔ دیکھیے عام حالات میں تو یہ حلال ہیں، کھانا پینا بھی حلال ہے اور بیویوں کے پاس جانا بھی حلال ہے، لیکن جو کم حرام ہیں وہ روزے کی حالت میں بھی حرام ہے اور عام حالات میں بھی حرام ہے، یعنی جو حرام ہے، یعنی حرام کو لقمہ کھانا تو حرام ہی رہے گا یا زنا کرنا تو حرام ہی رہے گا، لیکن جو جائز ہے وہ پھر راتوں میں پھر جائز کر دیا گیا ہے۔ آگے احکام آ رہے کہ کب تک کھا پی سکتے ہیں، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ اسلام نے اپنی عبادات کے لیے اوقات کا وہ معیار مقرر کیا ہے جس سے دنیا میں ہر وقت ہر مرتبہ تمدن کے لوگ ہر جگہ اوقات کی تعین کر سکیں۔ وہ گھڑیوں کے لحاظ سے وقت مقرر کرنے کی بجائے انحصار کے لحاظ سے وقت مقرر کرتا ہے جو آفاق میں نمایاں نظر آتے ہیں، مگر نادان لوگ اس طریقے توقیت پر عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قطبین کے قریب جہاں رات اور دن کئی مہینوں کے ہوتے ہیں، اوقات کی یہ تعین کیسے چل سکے گی؟ حالانکہ یہ اعتراض دراصل علم جغرافیہ کی سرسری واقفیت کا نتیجہ ہے۔ حقیقت میں نہ وہاں 6 مہینوں کی رات اس معنی میں ہوتی ہے، نہ 6 مہینوں کا دن جس معنی میں ہم خطہ استوا کے آس پاس رہنے والے لوگ دن اور رات کے لفظ بولتے ہیں۔ ہوا رات کا دور ہو یا دن کا، بہرحال صبح و شام کے آثار وہاں پوری باقاعدگی کے ساتھ افق پر نمایاں ہوتے ہیں، اور انہی کے لحاظ سے وہاں کے لوگ ہماری طرح اپنے سونے جاگنے پر کام کرنے اور تفریح کرنے کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ جب گھڑیوں کا عام رواج نہ تھا تب بھی فن لینڈ، ناروے اور گرین لینڈ وغیرہ ملکوں کے لوگ اپنے اوقات معلوم کرتے ہی تھے، اس کا ذریعہ یہی افق کے آثار تھے، لہٰذا جس طرح دوسرے معاملات میں یہ آثار ان کے لیے تعین اوقات کا کام دیتے تھے، اسی طرح نماز اور سحر و افطار کے معاملے میں بھی دے سکتے تھے۔ تو اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اوقات دیکھیے کوئی گھڑی نہیں دی، نیچرل چیزوں سے دیا ہے کہ جب سفید دارہ جو ہے جب سیاہ دارہ سفید دھارے سے الگ ہو جائے، یعنی پہلی کرن سورج کی، یعنی جو فجر کا وقت ہوتا ہے جیسے ہی شروع ہوتا ہے، تو اب یہ اس میں اعتراض ہوتا تھا کہ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کئی مہینے دن رہتے ہیں، رات رہتے ہیں، اس میں لوگ کیسے کریں گے؟ تو اس میں کلیئر کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ
بالکل ہی رات رہتی ہے، بالکل ہی دن رہتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، بلکہ وہاں پہ بھی نشانیاں آتی ہیں جس سے دن اور رات کا آنا جانا لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگ کی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ یعنی یا تو مسلسل دن رہتا ہے یا مسلسل رات رہتی ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی جب دن اور رات ہوتے ہیں تو وہاں جو ہے واضح نشانیاں آ جاتی ہیں، اس کی بنا پر لوگ اپنے دیگر کام بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، دن کو یعنی کام کرنا، پھر شام کو تفریح وغیرہ کرنا، رات کو سونا، تو وہ انہی نشانیوں سے کرتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں کے یوزڈ ٹو ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اس میں ڈیفیکلٹی نہیں ہے، تو اسی لحاظ سے وہ اپنے روزے کے اوقات بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں تو ویسے ہی ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے، ہر چیز سے معلوم یعنی ہو جاتا ہے کہ صبح کا یعنی دیکھیے کہ ایپس ہیں جو کہ آپ کو ٹائمنگ بتا دیتی ہیں ہر جگہ کے لحاظ سے کہ کیا یہاں پہ سیر و افطار کی ٹائمنگ ہے۔ پھر مزید کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ تو یعنی اگر یہ ہو جائے کہ صبح کی دھاری نظر آ جائے تو تب اپنا روزہ پورا کرو۔ تو رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہیں تمہارے روزے کی حد ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور لہٰذا غروب آفتاب ہی کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے۔ سحر و افطار کی صحیح علامت یہ ہے کہ جب تک رات کے آخری حصے میں افق کے مشرقی کنارے پر سفید صبح کی باریک سی دھاری نمودار ہو کر اوپر بڑھنے لگتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب دن کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے رات کی سیاہ دھاری بلند ہوتی ہے تو افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ آج کل لوگ سحری اور افطار دونوں کے معاملے میں شدت اختیار کی بنا پر کچھ بے جا تشدد برتنے لگتے ہیں، مگر شریعت نے ان دونوں اوقات کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ سحر میں سیاہی شب سے سپیدہ سحر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو جلدی سے اٹھ کر کچھ کھا پی لے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھا پی لے۔ اسی طرح افطار کے وقت بھی غروب آفتاب کے بعد محض خواہ مخواہ دن کی روشنی ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے تھے کہ لاؤ ہمارا شربت۔ بلال عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن چمک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تب اس میں کیونکہ کئی ایسی شریعتوں میں ہیں چیزیں، کئی ایسے مسلکوں میں ہیں چیزیں کہ اگر آپ کا ایک سیکنڈ بھی اوپر نیچے ہو گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ رہا نہیں، اور اس طرح سے لوگوں کے کئی روزے ضائع ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے لوگ تکلیف بھی بہت اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دھاری سے یعنی نشانی بتائی ہے تو اس میں جو ہے اگر تھوڑی بہت چند منٹوں کا بھی ایون اگر فرق آ جائے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں جاتا، انسان اپنا روزہ بند کرے اور روزہ مکمل کرے۔ اور اسی طرح سے افطاری کے بارے میں بھی ہے کہ اگر ہو گیا ہے افطاری کا وقت تو آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دن کی روشنی تو ابھی باقی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور سے ثابت ہے کہ جب دھاری سا آ جائے تو آپ روزہ کھول لیں۔ تو جیسے ہوتا ہے نا کئی مسلکوں میں وہ ویٹ کرتے ہیں، کافی دیر تک انتظار کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا روزہ کھولتے ہیں، اہل تشیع وغیرہ جیسے ہیں۔ تو ایسے جو ہے حدیث میں آسانی دی گئی ہے تو آسانی لینی چاہیے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو، یعنی اب اعتکاف کے مسائل آ گئے ہیں۔ اگر کسی نے اعتکاف کیا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیز جائز ہے۔ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ معتکف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں رہے اور یہ دن اللہ کے ذکر کے لیے مختص کر دے۔ اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روک کے رکھے۔ تو کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صبح و شام یعنی اپنے آپ کو پابند کر لینا، اور انسان اس میں جو ہے پھر دنیا میں کلام سے کافی ساری چیزوں سے بچتا ہے، ایک ہی جگہ پہ وہ رہتا ہے جہاں پہ وہ بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں رہتا ہے۔ تو اب جب اعتکاف میں ہوتا ہے تو آدمی جیسے مسجدوں میں ہوتے ہیں، عورتیں اپنے لیے مسجد بیت یعنی گھر میں ایک جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرتی ہیں۔ تو اعتکاف کی حالت میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آپ پہ یعنی قابو رکھے اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگائے۔
تو 10 دن ہی ہوتے ہیں اعتکاف کے، زیادہ سے زیادہ کم سے کم 3 دن بھی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے کھانا پینا تو رات کے وقت جائز ہے، لیکن عورتوں سے صحبت کرنا اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے، نہ دن میں نہ رات میں۔ آگے کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام سے معصیت کی حد شروع ہوتی ہے، اسی مقام کے آخری کنارے پر گھومتے رہنا آدمی کے لیے خطرناک ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ ہماری حد پار نہ کرنا، فرمایا یہ ہماری حدیں، ان کے قریب بھی نہ جانا ہے۔ تو یعنی کہ کیا ہے کہ جہاں سے یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے خود کو کسی فتنے میں ڈال لے اور گمراہی کے قریب رہے، کیونکہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ سلامتی اس میں ہے کہ آدمی سرحد سے دور ہی رہے، تاکہ بھولے سے بھی قدم اس کے پار نہ چلا جائے۔ یہی مضمون اس حدیث میں بیان ہوا ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ نے لکھا ہوا، عربی زبان میں حما اس چراگاہ کو کہتے ہیں جسے کوئی رئیس یا بادشاہ پبلک کے لیے ممنوع کر دیتا ہے، یعنی جیسے کوئی کہتا ہے نا حما کا لفظ یوز ہوا ہے، تو ایسا ہی ہے کہ قریب بھی نہ جانا، یعنی بالکل ممنوع ہے۔ اسی استعارے کو استعمال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بادشاہ کی ایک حمی ہوتی ہے، اور اللہ کی حمی اس کی وہ حدیں ہیں جس کو اس نے حلال و حرام، طاعت و معصیت کا فرق قائم کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمی کیا ہے، یعنی حمی کا ورڈ ہم نے جیسے پڑھا، کوئی یعنی کسی کی کوئی پراپرٹی ہو تو اس پہ جو ہے کوئی حد وہ لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے حمی جس چیز پہ لگائی ہے اس کی حدیں ہیں، اور اس نے حلال و حرام اور طاعت و معصیت کا فرق نہیں قائم کیا، قرآن کے ذریعے سے قائم کیا ہے۔ اور جو جانور حمی کے گرد ہی چرتا رہے گا، ہو سکتا ہے کہ ایک روز وہ حمی کے اندر داخل ہو جائے، استغفر اللہ، یعنی کوئی انسان ذرا سا بھی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے تو قریب ہے کہ وہ جو ہے اس میں پڑ ہی جائے گا، یعنی دور بھی ہو کہ میں کون سا یہ کر رہا ہوں، میں کون سا یہ کر رہا ہوں، لیکن وہ فتنے کے قریب بار بار جاتا ہے، تو کیا ہے کہ وہ ایک دن ہوگا کہ وہ اس میں چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا قریب بھی نہ جانا۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ جو شریعت کی روح سے ناواقف ہیں، ہمیشہ اجازت کی آخری حدوں تک ہی جانے پر اصرار کرتے ہیں، اور بہت سے علماء اور مشائخ بھی اسی غرض کے لیے اپنی سندیں چھوڑ کر جواز کی آخری حدیں انہیں بتایا کرتے ہیں، تاکہ وہ اس باریک خط امتیاز پر ہی گھومتے رہیں جہاں طاعت اور معصیت کے درمیان محض بال برابر فرق رہ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ بکثرت لوگ معصیت اور معصیت سے بھی بڑھ کر ضلالت میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ ان باریک سرحدی حدود کی تمیز اور ان کے کنارے پہنچ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہر ایک کی بس کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا انسان کی کمزوری، اس لیے اس نے اس کو پہلے سے حکم فرما دیا کہ قریب بھی نہ جانا، قریب بھی گئے تو ہو سکتا ہے تم فتنے میں پڑ جاؤ۔ تو اسی طرح سے کئی سارے حکم ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی حمی کیا ہے، اس کی شریعت ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا تو دل بڑا پاکیزہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس شریعت کی یا اس پردے کی یا اس فلانی چیز کی، کسی بھی معاملے میں آپ لے لیں تو دل کا پاکیزہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جو حمی ہے، اس کی جو مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اس کا جو بتایا ہوا حلال و حرام ہے، اس کو آپ نے ہر صورت اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ کافی جامع آیت تھی الحمدللہ، اس میں ہم نے کافی سارے مسائل بھی پڑھ لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔